جہاں آج خیبر پختونخوا ہے، اسے انگریزوں کی حکومت میں سرحد NWFP کہتے تھے۔ 1919 کی بات ہے کہ یہاں کے علاقے اتبان زئی میں ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ جلسہ ایک انتشار کا شکار تھا، ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ ایک 29 سال کے قریب عمر کے نوجوان نے دہائی دینا شروع کی کہ جلسے کا پریزیڈنٹ کسی بزرگ کو بنا دینا چاہیے تاکہ کچھ سلیقہ تو نظر آئے۔ لوگوں نے کہا ایسی بات ہے تو تم خود پریزیڈنٹ بن جاؤ اور کر کے دکھا دو۔ یہ دراز قد نوجوان سٹیج پر چڑھ گیا اور اس نے جلسے کا پریزیڈنٹ بن کر جلسہ اچھے سے مینج کر کے دکھا دیا۔ سرحد کے سادہ دل عوام بہت خوش ہوئے۔ وہ صدر کو بادشاہ کا ایک متبادل لفظ ہی ان دنوں تک سمجھتے تھے، سو وہ کہنے لگے کہ یہ شخص تو پشتونوں کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اسی لفظ کو انہوں نے اپنے مقامی لہجے میں بادشاہ سے باچا کر دیا اور یوں دراز قد صدر جلسہ غفار خان باچا خان کہلانے لگا۔ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو باچا خان کی کہانی کا پہلا حصہ دکھائیں گے۔ مائیکیورس فیلوز باچا خان، جن کا اصل نام عبدالغفار خان تھا، انہوں نے سیکولرزم کا سبق بچپن ہی میں پڑھ لیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ باچا خان 1890 میں چارسدہ کے ایک پسماندہ گاؤں تبان زئی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ اس وقت صوبہ سرحد کے موجودہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا۔ ان کے والد بہرام خان ایک زمیندار تھے۔ وہ اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوانا چاہتے تھے، لیکن علاقے کے علماء اس حق میں نہیں تھے۔ وہ انگریزوں اور انگریزی تعلیم دونوں سے اور ان سکولز سے نفرت کرتے تھے جہاں یہ پڑھائی جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ صرف قرآن پاک کی عربی تعلیم حاصل کر لینا ہی ہر شخص کے لیے کافی ہے۔ علماء نے اپنے مدارس بھی قائم کر رکھے تھے جہاں بچوں کو انگریزی تعلیم سے اور سکولز سے نفرت سکھائی جاتی تھی۔ مدارس کے طلباء بلند آواز سے اشعار کی شکل میں سکولز پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ ایک شعر کا اردو ترجمہ اگر ہم کریں تو یوں ہوگا کہ اسکولوں کے بچے پیسہ بنانے کے اوزار ہیں، اسی واسطے وہ جہنم میں جانے کے حقدار ہیں۔ علماء کی مخالفت کی وجہ سے ساتھیوں کسی بھی پشتون کے لیے انگریزی پڑھنا ان دنوں ناممکن ہو چکا تھا۔ معاشرہ انگریزی پڑھنے والے کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں جب باچا خان کے والد نے اپنے بیٹوں کو ایک مشنری اسکول میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، تب بھی علماء بہت ناراض ہوئے۔ تاہم بہرام خان کسی طرح انہیں یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ ان کے بیٹے انگریزی پڑھ کر مذہب سے دور نہیں ہوں گے۔ عبدالغفار خان اور ان کے بڑے بیٹے عبدالجبار خان دونوں مدارس میں قرآن کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، بلکہ عبدالغفار خان نے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک حفظ بھی کر لیا تھا۔ اسی لیے علماء بھی قائل ہو گئے۔ پہلے بڑے بھائی عبدالجبار خان نے پشاور کے ایڈورڈ میموریل مشن ہائی اسکول جا کر تعلیم حاصل کی۔ اس تعلیم کے بعد وہ برطانیہ سے میڈیسن کی اعلیٰ ڈگری لے کر بھی آئے اور ڈاکٹر صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ باچا خان نے بھی بھائی کے نقش قدم پر اسی مشنری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے اپنے ایک ملازم برانی کاکا کے کہنے پر فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ بھی کیا۔ ان دنوں انگریزی کمان والی ہندوستانی فوج میں ایک دستہ تھا جسے گائیڈز کارپس کہتے تھے۔ اس میں ہندوستانیوں کو بھی انگریزوں کے ساتھ افسر بھرتی کیا جاتا تھا۔ باچا خان نے برٹش گورنمنٹ کو خط لکھ دیا کہ انہیں گائیڈز کارپس میں کمیشن افسر بھرتی کیا جائے۔ حیرت انگیز طور پر ان کی یہ درخواست منظور بھی ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریننگ کے لیے جاتے ایک واقعے نے ان کے خیالات بدل دی۔ وہ اپنے ایک دوست سے ملنے گئے جو اسی گائیڈز کارپس میں جونیئر آفیسر تھا۔ اس کا ہیئر سٹائل بالکل انگریزوں کی طرح تھا۔ تو اس ملاقات میں جب دونوں باتیں کر رہے تھے تو ایک انگریز لیفٹیننٹ وہاں آ گیا۔ اس نے جونیئر افسر سے جو باچا خان کا دوست تھا بدتمیزی کی اور اس کے ہیئر کٹ کو دیکھ کر بڑی حقارت سے کہا، خان صاحب تم انگریز بننا چاہتے ہو؟ جونیئر افسر کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ انگریز افسر کو اس بات کا جواب دے سکے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش کھڑا رہا۔ باچا خان نے یہ دیکھا تو انہیں انگریزوں سے نفرت ہو گئی۔ انہوں نے فوج میں افسر بننے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس فیصلے پر انہیں والد سے ڈانٹ بھی خوب پڑی، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ اس کے بعد غفار خان نے باچا خان نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا سوچا اور علی گڑھ کالج چلے آئے۔ یہاں وہ مسلم لیگ کے بانی لیڈر نواب وقار الملک سے بھی ملے جو کہ کالج کے سیکرٹری بھی تھے۔ باچا خان ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کالج کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی اور سیاسی سرگرمیوں کو بھی قریب سے دیکھا اور ان میں شرکت بھی کی۔ 1910 تک وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں لوٹ آئے تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی عبدالجبار خان کے پاس لندن بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ بڑے بیٹے کے بعد اب چھوٹے بیٹے کی جدائی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے مزید تعلیم کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے لگے۔ باچا خان کی عمر محض 20 برس تھی، لیکن ان کی شخصیت میں ایک انقلاب بہرحال اب تک برپا ہو چکا تھا۔
مشنری اسکول اور علی گڑھ کی تعلیم سے باچا خان یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی پشتون قوم باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس پسماندگی کی بڑی وجہ جہالت یعنی تعلیم سے دوری کو وہ سمجھتے تھے، لیکن ملائیت نے تعلیمی ترقی کا راستہ ان کے ہاں روک رکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں تو مرد اور عورت کے لیے تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے، لیکن ہم یعنی پشتون وہ بدقسمت لوگ ہیں جنہیں اسلام کے نام پر علم سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے پشتون دنیا کی باقی قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تعلیم کے علاوہ غفار خان کا علماء سے دوسرا اختلاف ہوا زبان کے معاملے پر۔ علماء عربی اور فارسی کو پشتو زبان پر ترجیح دیتے تھے۔ باچا خان کو اس پر بھی افسوس تھا کہ پشتو بولنے والوں کے ملک افغانستان کی سرکاری زبان فارسی کیوں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مولانا حضرات نے پختو یعنی پشتو کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ جہنم کی زبان ہے، لیکن کبھی کسی مولانا سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ جناب آپ جہنم سے کب تشریف لائے، یا کسی جہنمی نے آپ کو آ کر کب یہ بات بتائی۔ دوستو، علماء کی پشتو زبان اور انگریزی تعلیم سے نفرت نے باچا خان کو ملائیت تھیوکریسی سے دور کر دیا۔ وہ سیکولر خیالات رکھنے لگے، حالانکہ روایتی مذہب سے ان کی وابستگی اسی طرح رہی۔ وہ نماز بھی پڑھتے رہے، حج بھی کیا اور مسلمانوں کی قبلہ اول مسجد اقصی بھی تشریف لے کر گئے۔ اس سفر میں ان کی دوسری بیوی جو پہلی کی موت کے بعد ان کی زندگی میں آئی تھی وہ بھی ساتھ تھی۔ وہ بیت المقدس میں ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئی۔ اسے مسجد اقصی کے احاطے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو مذہب سے ان کی دوری اس طرح نہیں تھی جس معنی میں سمجھا گیا، بس وہ اسے اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے مذہب کو کبھی آئیڈیالوجی نہیں بنایا، بلکہ سیکولر اور نیشنلسٹ آئیڈیالوجیز کو اپنایا تاکہ پشتون قوم کو ترقی دے سکے۔ علی گڑھ سے لوٹ کر انہوں نے اپنے گاؤں تمانزئی میں ایک اسکول بھی قائم کیا۔ اس کے بعد پورے پختونخوا میں، جو کہ اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، وہاں کئی مقامات پر ایسے ہی اسکولز قائم کیے۔ ان کے اسکولوں میں دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ان اسکولز میں مذہبی تعلیم کا معیار عام عربی مدارس سے بہتر تھا۔ اسی وجہ سے مولانا حضرات بھی زیادہ اعتراض نہیں کر سکے، تاہم وہ باچا خان کی شخصیت پر تنقید کرتے رہتے تھے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے۔ باچا خان نے، غفار خان نے ان کا اعتراض دور کرنے کے لیے داڑھی رکھ لی، لیکن علماء نے ایک نیا اعتراض کر دیا کہ یہ داڑھی شریعت کے مطابق ایک مٹھی بھر نہیں ہے۔ لیکن باچا خان نے اس اعتراض کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ وہ گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جدید تعلیم کی اہمیت بتاتے تھے۔ عام پشتون ان کی باتوں سے متاثر بھی ہونے لگے تھے۔ پشتونوں میں علم کو فروغ دینے کے لیے وہ افغان سرحد کے ساتھ قبائلی علاقوں میں بھی گئے۔ اس سفر کے دوران انہیں انگریزوں کی سخت چیکنگ سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ انگریز قبائلیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ان کے علاقے میں ہر آنے جانے والے کو مشکوک سمجھ کر تلاشی اور انویسٹیگیشن سے گزرنا پڑتا تھا۔ باچا خان نے یہ سب برداشت کیا اور علم کی روشنی پھیلانے کا مشن جاری رکھا۔ باچا خان پشتونوں کو سیاسی طور پر بھی منظم کرنا چاہتے تھے۔ 1913 میں وہ آگرہ میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس میں شریک ہوئے، لیکن یہاں وہ کسی لیڈر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شہری کی حیثیت سے آئے تھے۔ انہوں نے جلسے میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سٹیج پر بیٹھے مسلم لیڈرز جیسے کہ مولانا آزاد اور آغا خان کو دیکھا، ان کی تقریریں بھی سنی۔ پھر وہ آگرہ سے دلی چلے آئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک روز باچا خان دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے کہ وہاں ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے باچا خان سے کہا، دہلی کبھی کسی کی وفادار نہیں رہی۔ انگریزوں نے اپنا دارالحکومت کلکتہ سے دہلی منتقل کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب انگریزوں کا چل چلاؤ آ گیا ہے، ان کا زوال ہونے والا ہے۔ اب جانتے ہیں ساتھیوں کہ برٹش انڈیا کا دارالحکومت کلکتہ تھا اور انہوں نے اسے 1911 میں دہلی شفٹ کر لیا تھا۔ تو وہ بوڑھا اسی تناظر میں بات کر رہا تھا۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ بوڑھے کی یہ پیش گوئی جو 1913 میں کی گئی تھی، وہ 34 سال بعد 47 میں پوری ہو گئی۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ برطانیہ کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ یعنی موجودہ ترکیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہمدردیاں عثمانیوں کے ساتھ تھی۔ ایک قبائلی جنگجو لیڈر حاجی صاحب آف تورنگزئی نے انگریزوں کے خلاف بغاوت بھی اسی وجہ سے کی۔ یہ لیڈر باچا خان کے بھی قریبی ساتھی تھے۔ غفار خان نے انہیں اپنے سکولز کا سرپرست بنا رکھا تھا۔ انگریزوں نے یہ بغاوت کچلی اور ساتھ میں غفار خان کے تمام سکولز بھی بند کروا دیے۔ سکولوں کے عملے کو بھی جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ تاہم باچا خان کسی وجہ سے گرفتاری سے اس وقت بچ گئے۔ 1918 میں فرسٹ ورلڈ وار اس طرح ختم ہوئی کہ انگریز جیت گئے اور جرمنی اپنے اتحادی عثمانی ترکوں کے ساتھ ہار گیا۔ بائی دا وے ساتھیوں، فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کی مکمل داستان ہم آپ کو ان 2 ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں۔ پھر عثمانی سلطنت ختم ہونے کے بعد آخری عثمانی خلیفہ اور ان کے اہل خانہ کا کیا انجام ہوا، اس پر بھی آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔
इस आई बटन पर इन तमाम के लिंक्स मौजूद हैं, इस वीडियो के बाद आप जरूर देखिए। तो खैर साथियों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के अगले वर्ष 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया। इस एक्ट के मुताबिक किसी भी हिंदुस्तानी को बगावत का शक होने पर 2 साल तक मुकदमा चलाए बगैर कैद रखा जा सकता था। हिंदुस्तान में इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया, मुजाहरे होने लगे, सूबा सरहद में भी जलसे जुलूस होने लगे। बाचा खान के गांव तमांजई में भी एक ऐसा ही जलसा हुआ। यही वो जलसा था जिसमें गफ्फार खान को बाचा खान का खिताब मिला। इसकी कहानी वीडियो के शुरू में हम आपको दिखा चुके हैं। बाचा खान ऐसे ही एहतजाजी जलसे मुनक्कद कर रहे थे कि इस दौरान हमसाया रियासत अफगानिस्तान से अंग्रेजों की जंग शुरू हो गई। हुआ ये कि मई 1919 में अफगान बादशाह अमानुल्लाह खान ने हिंदुस्तान यानी ब्रिटिश इंडिया पर हमला कर दिया। अफगान फौज कबायली इलाकों और सूबा सरहद को अंग्रेजों से छीनना चाहती थी। ये इलाके ड्यूरन लाइन एग्रीमेंट के तहत अंग्रेजों को मिले थे, यानी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे। ये मुआहदा कैसे हुआ, आज इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर ज़्यादा तफसील से हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ बस इतना जान लें कि अफगानों के एक गिरोह ने इस मुआहदे को बाद में मुस्तरद कर दिया था। इसीलिए अब अफगानों ने ये इलाके वापस लेने के लिए सरप्राइज अचानक हमला किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनका ये हमला नाकाम बनाकर इन्हें वापस धकेल दी। मगर इस जंग के दौरान किसी मुकामी बगावत से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने सरहद में मार्शला नाफिज कर दिया। बाचा खान और उनके वालिद समेत बेशुमार लोगों को जेल में डाल दिया गया। मगर जब अफगान फोर्सेस शिकस्त खाकर वापस चली गई तो इन सब को रिहा कर दिया गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बाचा खान को एक बम हमले केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जाहिर है ये एक झूठा इल्ज़ाम था, सो जल्द ही वो बेगुनाह साबित हुए और उन्हें रिहा करना पड़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1919 में हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत शुरू हो गई। इसका मकसद उस्मानी खिलाफत को किसी न किसी तरह बरकरार रखना था, जबकि अंग्रेज़ इसे ख़त्म करना चाहते थे। खिलाफत कमेटी ने 1920 में दिल्ली में एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया, जिसमें बाचा खान भी शरीक हुए। इस जलसे में करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत कर जाएं, क्योंकि सच्चे मुसलमान को अंग्रेज़ काफिरों की हुक्मरानी में रहना गवारा नहीं हो सकता। इस करारदाद के बाद लोगों ने बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान को दारुल इस्लाम समझते हुए वहाँ हिजरत करना शुरू कर दी। बाचा खान समझते थे कि हिजरत का ये फैसला नामाकूल बात है, सो वो अफगानिस्तान के हालात का जायज़ा लेने के लिए, ताकि लोगों को समझा सकें, खुद चंद साथियों के साथ वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचकर जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि उनका ख्याल दुरुस्त था। अफगानिस्तान में मुहाजिरीन की हालत बहुत ख़राब थी, खाने पीने और रहने तक के लाले पड़े हुए थे। कई लोगों का शौक़ खिलाफत और इस्लामी रियासत में रहने का, दारुल इस्लाम में रहने का जुनून मांद पड़ चुका था और वो कतार दर कतार वापस आना शुरू हो गए थे। अफगान हुकूमत भी उनसे तंग थी, वो उन्हें मुसीबत जानकर मुल्क से निकालना चाहती थी। बाचा खान ने यह सूरत हाल देखी तो फौरी तौर पर अपने एक साथी को सरहद में पेशावर भेजा, ताकि वो वहाँ उन सब लोगों को असल हालात बताए जो अफगानिस्तान को दारुल इस्लाम समझकर वहाँ जाने के लिए सामान बांध चुके थे। बाचा खान की इन्हीं कोशिशों से बेशुमार पश्तून ख़ानदान दरबदरी से बच गए और पेशावर ही में अपने इलाकों में रहने लगे। इसी दौरान बाचा खान की अमानुल्लाह खान यानी अफगानिस्तान के बादशाह और दीगर अफगान ओहदेदारों से मुलाकातें भी होती रहीं। बाचा खान और कुछ दीगर लोगों को मज़ार शरीफ और कंधार में ज़मीनें भी ऑफ़र की गई। कहते हैं कि बाचा खान ने कुछ ज़मीनें कबूल भी की थी, लेकिन वहाँ क़याम के दौरान ही गफ्फार खान को, बाचा खान को एक बात पर बड़ी हैरत हुई। वो ये कि अफ़गान हुक्मरान अपनी कौमी ज़ुबान यानी पश्तो नहीं बोल सकते थे, बल्कि फ़ारसी में बातचीत करते थे, क्योंकि फ़ारसी उनके ताकतवर हमसाया ईरान की ज़ुबान थी। और आप जानते हैं कि ईरान का सदियों तक अफ़गान सरज़मीन पर असर रहा है, उनकी हुकूमत भी रही है, तो ये उसी की बाक़ियात थी। सो बहरहाल गफ्फार खान ने उन्हें इस बात पर शर्मिंदा किया और उन्हें अपनी मादरी ज़ुबान पश्तो बोलने की नसीहत की। अमानुल्लाह खान ने इस नसीहत पर अमल किया और पश्तो सीख ली। बरसों बाद जब बम्बे मौजूदा मुंबई में उनकी दोबारा मुलाकात हुई तो अमानुल्लाह खान ने बाचा खान से पश्तो में बात करके दिखाई। साथियों, बाचा खान अफगानिस्तान में ज़्यादा अरसा नहीं ठहर सके। वो हिंदुस्तान लौट आए और दोबारा तालीमी इदारे कायम करना शुरू कर दिए। लेकिन अफगानिस्तान के इस दौरे ने उनकी शख्सियत में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। वो पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसल्ला जद्दोजहद के हामी थे, हथियार उठाने के हक में थे, लेकिन अब उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जल्दबाजी या जज्बाती फैसलों से इनकलाब नहीं आएगा। जैसा कि हिजरत के फैसले से मुसलमानों को फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हुआ था और इससे पहले अफ़गान हमले को अंग्रेज़ों ने बड़ी आसानी से नाकाम भी बना दिया था। इसी तरह वो समझने लगे थे कि अंग्रेज़ों की ताकत का मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि पश्तून अपनी ज़हनी सतह बुलंद करें और जदीद दुनिया को समझ कर अपनी लड़ाई लड़ें। ये सब कुछ ज़ाहिर है जंग के माहौल में तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो अमन की ज़रूरत थी।
غفار خان سمجھ گئے کہ امن اور تعلیم وہ راستے ہیں جن سے پشتون قوم کو انقلاب کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ یوں سیکولر باچا خان نان وائلنٹ آئیڈیالوجی کے بھی پیروکار ہو گئے اور عمر بھر اپنے نظریات پر، عدم تشدد کے نظریات پر قائم رہے۔ 1929 میں غفار خان نان وائلنس کی بنیاد پر اپنی ایک سیاسی تنظیم خدائی خدمت گار بھی قائم کر لی۔ ان کے جوان سرخ قمیضیں پہنتے تھے، اس لیے انہیں ریڈ شرٹس یا سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں دراصل یہ رواج تھا کہ کئی سیاسی تنظیمیں کسی خاص رنگ کی شرٹ پہن لیتی تھیں، کپڑے پہن لیتی تھیں۔ اس طرح وہ یہ ظاہر کرتی تھیں کہ ہم بہت ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ جماعتیں ہیں۔ جیسا کہ موسولینی کی فاشسٹ پارٹی کے لوگ بلیک شرٹس پہنتے تھے، ہندوستان میں خاکسار تحریک کے لوگ خاکی لباس پہنتے تھے۔ اسی طرح خدائی خدمت گار کی تنظیم کے لوگوں نے سرخ کپڑے پہننا شروع کر دیے اور انہیں سرخ پوش کہا جانے لگا۔ دوستو، پشتونوں کو جن میں بدلہ لینا ایک غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں نان وائلنٹ تحریک پر راضی کرنا آسان نہیں تھا، اور یہی ہوا کہ تنظیم کا امتحان جلد آ گیا۔ خدائی خدمت گار تنظیم قائم ہونے کے اگلے ہی برس انگریزوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ خاص طور پر کارکنوں کی ریڈ شرٹس نے تو برٹش گورنمنٹ کو ان کا بدترین دشمن بنا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرخ رنگ انگریزوں کے دشمن کمیونزم اس نظریات کے لوگوں کا نشان تھا۔ برٹش افسروں کو لگنے لگا کہ سرحد کے لوگ شاید کمیونسٹ ہو گئے ہیں اور سوویت روس کی مدد سے ہندوستان سے انگریز حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، یعنی کوئی بغاوت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ بات سچ نہیں تھی۔ خدائی خدمت گار تحریک کمیونسٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس کا ہتھیار اٹھانے کا کوئی پروگرام تھا۔ وہ برطانوی حکومت کا خاتمہ بالکل چاہتے تھے، لیکن پرامن سیاسی طریقے سے، ہتھیاروں سے نہیں۔ مگر برطانوی حکومت اس وہم میں مبتلا ہو گئی تھی کہ خدائی خدمت گاروں کو کچلنے کے لیے کارروائیاں شروع نہ کی گئیں تو یہ ہمیں کچل دیں گے۔ 23 اپریل 1930 کے روز باچا خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری پر احتجاج کے لیے خدائی خدمت گار کارکنوں کی بڑی تعداد پشاور کے قصہ خوانی بازار میں جمع ہوئی۔ پشاور کے ڈپٹی کمشنر سر اوبرے میٹکاف نے ان پرامن مظاہرین کو کچلنے کے لیے فوج طلب کر لی اور فائرنگ کا آرڈر دے دیا۔ اس فائرنگ کرنے والی فورس میں انڈین گڑھوال رائفلز کے کچھ جوان بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے ہم وطنوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا، تاہم دیگر فوجی دستوں نے، جن میں بھی انڈین سپاہی تھے، انہوں نے فائرنگ جاری رکھی۔ خدائی خدمت گار پشتون تھے اور انگریزوں کو خوف تھا کہ یہ لوگ جوابی فائرنگ کریں گے، لیکن کسی خدائی خدمت گار تنظیم کے کارکن نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ وہ گولیوں کو اپنے سینوں پر روکتے رہے۔ جب کارکنوں کی ایک صف گولیوں سے ڈھیر ہو جاتی تو دوسری صف آگے آ جاتی۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے کم از کم 200 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کسی نے بھی جواب میں کارروائی نہیں کی۔ پشاور کے یادگار چوک کا نام اسی قتل عام کی یاد میں یادگار رکھا گیا تھا۔ خدائی خدمت گاروں نے اپنے لیڈر کی بات مان کر وائلنس نہیں کیا تھا، لیکن ان کا پشتون خون جوش تو مار رہا تھا۔ بہت سے کارکن انتقام کے لیے بے چین تھے۔ پارٹی کے کچھ لیڈرز نے جیل میں باچا خان سے ملاقات کی اور اس واقعے کا بدلہ لینے کی خواہش ظاہر کی۔ عبدالغفار خان نے انہیں منع کیا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بڑی جماعت مسلم لیگ سے رابطے کا حکم دیا۔ باچا خان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ خدائی خدمت گاروں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر ہندوستان بھر میں آواز اٹھائے گی، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ باچا خان لکھتے ہیں کہ جو لوگ مسلم لیگ کے لیڈرز سے ملنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے واپس آ کر کہا کہ یہ پارٹی ہماری مدد نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ مسلم لیگ کو انگریزوں نے آل انڈیا کانگریس کی مخالفت کے لیے بنایا ہے۔ اب چونکہ خدائی خدمت گار تنظیم کی جدوجہد انگریزوں کے خلاف تھی، اس لیے ان کے خیال میں مسلم لیگ سے مدد کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اب یہ لوگ باچا خان سے یہ باتیں واپس آ کر کس بنیاد پر کہہ رہے تھے، مسلم لیگ کے متعلق ان کا یہ تاثر کیسے بن گیا، یہ واضح نہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ مسلم لیگ سے باچا خان کا کوئی سیاسی الائنس کبھی نہیں بن سکا۔ مسلم لیگ سے مایوس ہو کر خدائی خدمت گار تنظیم نے آخر پھر کانگریس سے رابطہ کر لیا تھا۔ کانگریس کے رہنما مہاتما گاندھی فوری ان کی مدد کو آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدائی خدمت گار بھی کانگریس کی طرح نان وائلنس کے فلسفے پر چل رہے تھے۔ باچا خان کے ایک بیٹے غنی خان کے مطابق ہم ہر جگہ گئے لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی، صرف ایک گاندھی جی تھے جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ واقعہ اور نان وائلنس کا ایجنڈا دراصل وہ ایونٹ تھا جو کانگریس اور خدائی خدمت گار تحریک کو قریب لے آیا تھا۔ کانگریس نے ہندوستان کی قومی اسمبلی میں خدائی خدمت گار تنظیم کے حق میں، سرخ پوشوں کے حق میں آواز بھی اٹھائی۔ باچا خان کانگریس کی اس سپورٹ کو تاعمر نہیں بھولے۔ کانگریس اور مہاتما گاندھی کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ مہاتما گاندھی کے ساتھ سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے لگے۔ ہر جگہ باچا خان اور مہاتما گاندھی اکٹھے نظر آنے لگے۔ اسی دوستی کی وجہ سے غفار خان کو سرحدی گاندھی بھی کہا جانے لگا تھا۔
जिस तरह हिंदुस्तान में महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की पहचान थे, वैसे ही बाचा खान सरहद में NWFP में अदम तशद्दुद का चेहरा बन गए। उन्होंने खुदाई खिदमतगार को कांग्रेस ही का एक हिस्सा करार दे दिया था। अगरचे ये पार्टी कांग्रेस में कभी जम नहीं हुई, लेकिन वो कांग्रेस की हर सियासी सरगर्मी में शरीक होती थी। सूबा सरहद में खुदाई खिदमतगार कांग्रेस ही का दूसरा नाम थे। गांधी ने बाचा खान को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भी शामिल कर लिया था। मैक्यूरस फेलोज खुदाई खिदमतगार का कांग्रेस से मजबूत अलायंस बन चुका था। इसके फलाही कामों और किस्सा ख्वानी बाजार में होने वाले सहाने की वजह से पब्लिक में भी इसके लिए सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। इसी सपोर्ट के बलबूते पर खुदाई खिदमतगार तहरीक ने 1937 और 1946 1937 और 1945-46 के जनरल इलेक्शंस में फतह हासिल की। दोनों बार बाचा खान के बड़े भाई अब्दुल जब्बार खान सूबा सरहद के वजीर आला बने। उस वक्त इसे वजीर आजम कहते थे। मुस्लिम लीग को दोनों मरतबा सूबे में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त ने मुस्लिम लीग में खुदाई खिदमतगार के लिए, सुर्ख पोशों के लिए नफरत और बदगुमानी पैदा कर दी, जो कभी खत्म नहीं हुई। 1940 की दहाई बाचा खान के सियासी कैरियर के लिए बहुत अहम थी। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जदोजहद कामयाब होती दिखाई दे रही थी। हिंदुस्तान तेजी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। इस जदोजहद के दौरान उन्हें कई बार जेल की हवा भी खाना पड़ी। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में 14 बरस 14 ईयर से ज्यादा अरसा जेलों में गुजारा, लेकिन हर बार रिहा होकर अपनी जदोजहद उसी तरह शुरू की, उसी तरह जारी रखी। बाचा खान को यकीन था कि सेकुलर यूनाइटेड हिंदुस्तान में पश्तून कौम बाकी हिंदुस्तानियों की तरह भरपूर तरक्की कर सकेगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग मजहब के नारे पर अलग मुल्क पाकिस्तान बनाना चाहती थी। ये नारा जाहिर है सेकुलर बाचा खान को पसंद नहीं था, इसीलिए वो यूनाइटेड सेकुलर इंडिया के लिए जदोजहद कर रहे थे। मगर 1947 में उनकी ख्वाहिश और जदोजहद नाकाम हो गई। कांग्रेस के रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की तकसीम का फॉर्मूला कबूल कर लिया। अब कोई शक नहीं रहा था कि अगस्त 1947 में हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट जाएगा, पाकिस्तान और भारत में तकसीम हो जाएगा। इसमें बाचा खान को परेशानी ये थी कि सूबा सरहद कहाँ जाएगा। 3 जून 1947 को तकसीम का मंसूबा फाइनल होना था। इससे पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। इसमें बाचा खान भी शरीक थे। वो ये देखकर शदीद मायूसी की कैफियत में चले गए कि उनके दोस्त और साथी महात्मा गांधी ने भी हिंदुस्तान की तकसीम का फॉर्मूला कबूल कर लिया था। इसके अलावा उन्हें इजलास में कांग्रेस रहनुमाओं के रवैये से भी बहुत दुख पहुंचा। वर्किंग कमेटी के इजलास में एक अहम बात यह हुई थी कि उनके सूबे यानी सरहद में रेफरेंडम करवाने की मंजूरी दे दी गई थी। इस रेफरेंडम में पश्तूनों ने वोट के जरिए फैसला करना था कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या भारत के साथ। बाचा खान देख रहे थे कि अगर सरहद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो मरकज में, सेंटर में उनकी मुखालिफ जमात मुस्लिम लीग की हुकूमत होगी, जिसके साथ उनका चलना मुश्किल होगा। बाचा खान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्होंने कांग्रेस से कहा कि अगर तुम खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के हवाले कर दोगे तो ये तो हमारे सूबे से गद्दारी होगी। इससे जाहिर होता है उनके इस लिखे से कि गफ्फार खान सरहद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए वो सरहद में रेफरेंडम के भी खिलाफ थे। बाचा खान सूबा सरहद वापस आए और एक कबायली जरगा बुलाया। ये जरगा 21 जून 1947 में बन्नू में मुनक्किद हुआ। इसमें करारदाद मंजूर की गई जिसे बन्नू रेजोल्यूशन कहते हैं। इसमें अंग्रेजों से मुतालबा किया गया था कि अगर रेफरेंडम करवाना ही है तो पश्तूनों को पाकिस्तान और भारत की चॉइस के साथ एक तीसरी ऑप्शन भी दी जाए, आज़ाद पश्तूनिस्तान की ऑप्शन। लेकिन अंग्रेजों ने बन्नू रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया। इस पर बाचा खान सीख पा हो गए। उन्होंने 2 ऑप्शन वाले रेफरेंडम का ही बाइकआउट कर दिया कि वो उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। बाचा खान और उनकी तंजीम के निकल जाने के बावजूद जुलाई में ये रेफरेंडम हुआ और इसमें 99.2% पश्तूनों ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला दे दिया। यूं सूबा सरहद यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान भी एक हकीकत बन गया, मगर बाचा खान काफ़ी देर तक इस हकीकत से समझौता नहीं कर सके कि वो तकसीम जो वो कभी नहीं चाहते थे वो हो चुकी है। यही वजह थी कि 14 अगस्त को जब लॉर्ड माउंटबेटन कराची में मुस्लिम लीग को इक़्तिदार मुंतकिल कर रहे थे तो बाचा खान इस तकरीब में शरीक नहीं हुए। साथियों, हिंदुस्तान की तकसीम बाचा खान और उनके दोस्त महात्मा गांधी दोनों के लिए तबाहकुन साबित होने जा रही थी। पहले तो दोनों दोस्त बिछड़ गए क्योंकि उनके मुल्क अलग अलग हो गए। फिर आज़ाद हिंदुस्तान में दिन दिहाड़े महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ आज़ाद पाकिस्तान में बाचा खान और उनकी खुदाई खिदमतगार तहरीक पर भी खतरे के बादल मंडलाने लगे। मुस्लिम लीग के बहुत से लोग तकसीम से पहले की सियासी दुश्मनी अभी तक नहीं भूले थे। क्या में पाकिस्तान के बाद वो खुदाई खिदमतगारों से पुराने हिसाब चुकता करने के लिए बेचैन थे।
क्या पाकिस्तान के महज 8 रोज बाद कायद आजम ने वज़ीर आला सरहद अब्दुल जब्बार खान यानी डॉक्टर साहब को बरतरफ कर दिया। इसकी एक वजह यह थी कि उन्होंने 15 अगस्त को कराची में कौमी परचम लहराने की तकरीब में शिरकत न करके अपनी वफादारी मशकूक कर दी थी। डॉक्टर साहब की जगह अब्दुल कयूम खान को सूबे का वज़ीर आला बना दिया गया, जो कि सुर्ख पोशों के बदतरीन दुश्मन थे। यहाँ से इंतकामी कार्रवाइयों का साथियों एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कयूम खान और बादशाह खान की सियासी मुखालफत एक खतरनाक रंग इख्तियार करने वाली थी। वो रंग क्या था? बावड़ा का खूनी वाकया क्या था? मकबूल लीडर बादशाह खान को आखिर गद्दारी का ताना क्यों दिया जाता रहा? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी कहानी की अगली किस्त में। 1947 में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भारत में तकसीम हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान यानी बादशाह खान का सूबा सरहद अब पाकिस्तान का हिस्सा था। नए मुल्क में रहने के लिए बादशाह खान को ये समझौता करना था कि वो इस मुल्क को कबूल करें और अपना इसमें शामिल होना कबूल करें। ये समझौता उन्होंने कर लिया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान से वफादारी का अहद भी ले लिया, लेकिन सियासी मुखालफिन उन्हें माफ़ करने पर तैयार नहीं थे। पाकिस्तान बनते ही उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान में ब्रिटिश कॉलोनियल दौर के कवानीन का मुकाबला करते हुए बादशाह खान ने अपनी सियासी जंग कैसे लड़ी? आज़ादी और जमहूरियत के लिए 39 बरस जेल काटने वाला बादशाह खान परदेश में दफन क्यों हुआ? बादशाह खान को भारत और अफगानिस्तान से मेडल्स और पाकिस्तान से गद्दारी के ताने क्यों मिले? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में हम आपको बादशाह खान की बायोग्राफी का दूसरा और आखिरी हिस्सा दिखा रहे हैं। 23 फरवरी 1948 बादशाह खान की जिंदगी का अहम दिन था। उन्होंने कराची में दस्तूर साज असम्बली कॉन्स्टिट्यूट असम्बली के रुकन की हैसियत से पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ लिया। यही नहीं, कायद आज़म ने उन्हें खाने पर भी बुलाया। दोनों में खूब बातें हुई। मुस्लिम लीग और खुदाई खिदमतगार तहरीक में जो गलत फहमियाँ थीं वो कुछ कम हो गई। इस मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू में बादशाह खान ने कहा, मेरी साफ साफ बातों से कायद आज़म की तसल्ली हो गई है। उन्होंने मुझे गले लगाया है और मुझे प्यार से रुखसत किया। जिन्ना ने बादशाह खान से यह वादा भी कर लिया कि अप्रैल में जब वो पेशावर आएंगे तो उनके ऑफिस भी जाएंगे। लेकिन सियासी हरीफों को यानी मुस्लिम लीग को यह गवारा ना था। सूबा सरहद में वज़ीर आला अब्दुल कयूम खान की क़यादत में मुस्लिम लीग एक ताकतवर सियासी हरीफ खुदाई खिदमतगार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। अब्दुल कयूम खान ने बादशाह खान के खिलाफ कायद आज़म के कान भरना शुरू कर दिए। अप्रैल 48 में जब कायद आज़म पेशावर आए तो वज़ीर आला ने उन्हें खबरदार किया कि वो खुदाई खिदमतगार के हेडक्वार्टर ना जाएं, वहाँ उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कायद आज़म ने इस खतरे के पेश नज़र दौरा कैंसिल कर दिया। यूं गलतफहमियों की गिरती हुई दीवार फिर से तन कर खड़ी हो गई। जब मोहम्मद अली जिन्ना पेशावर से कराची लौट आए तो वज़ीर आला की इंतकामी कार्रवाइयाँ सूबा सरहद में और तेज़ हो गई। 15 जून को जब बादशाह खान कारकुनों से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो कोहाट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए वज़ीर आला ने बादशाह खान को पंजाब की एक जेल में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद अगले माह 4 जुलाई 48 के रोज़ खुदाई खिदमतगार, जो कि एक पुरअमन तंजीम थी, इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। बादशाह खान पख्तून के नाम से एक रिसाला भी निकालते थे। ये रिसाला भी हुकूमत ने बंद कर दिया। सूबे भर में सुर्खपोश कारकुनों और लीडर्स पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ बादशाह खान के बड़े भाई अब्दुल जब्बार खान ने डॉक्टर साहब ने चारसदा के गांव बाबड़ा में जलसे का ऐलान किया। अब्दुल कयूम खान ने डॉक्टर साहब को जलसे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, मगर उनके बगैर ही 12 अगस्त को यानी पाकिस्तान के पहले यौम आज़ादी से 2 दिन पहले हज़ारों मुजाहिरीन बाबड़ा में जमा हो गए। उनकी तादाद 25,000 तक बताई जाती है। वज़ीर आला अब्दुल कयूम खान ने इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी और जलसे को गैर कानूनी करार दे दिया। पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये एहतजाज कुचलने के लिए भेज दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस निहत्ते हजूम पर फायरिंग कर दी। देखते ही देखते बेशुमार लोग गोलियों से छलनी हो गए। कहते हैं देहाती औरतें सरों पर कुरान पाक रख कर घरों से निकल आईं कि फायरिंग रोक दी जाए, मगर सीज फायर नहीं हुआ। बहुत से लोग फायरिंग से बचने के लिए दरियाए काबुल में भी कूद पड़े और उसमें डूबकर हलाक हो गए। जब फायरिंग बंद हुई तो सरकारी तौर पर यह कहा गया कि महज 25 लोग हलाक और 35 जख्मी हुए हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। खुदाई खिदमतगार तंजीम का दावा है कि कम से कम 600 लोग मारे गए थे और 1500 जख्मी हुए थे।
اس قتل عام کے بعد، اس تشدد کے بعد، قیوم خان نے چوک یادگار پشاور میں ایک نفرت انگیز بھڑکتی ہوئی تقریر بھی کی۔ انہوں نے کہا، میں نے بابڑا میں خدائی خدمتگاروں کو وہ سبق دیا ہے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ میں نے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، جب لوگ منتشر نہیں ہوئے تو تب میں نے ان پر فائرنگ کر دی، اور وہ خوش قسمت تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہ جانے دیتا۔ یہ انگریزوں کی نہیں، مسلم لیگ کی حکومت ہے، اور حکومت کا نام قیوم خان ہے۔ خدائی خدمتگار ملک کے غدار ہیں، میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وزیر اعلیٰ قیوم خان نے مظاہرین پر فائرنگ کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ ان کارکنوں نے باچا خان کی گرفتاری کے بعد سول نافرمانی اور بدامنی کا ایک پروگرام بنا رکھا تھا۔ ان کے پاس بغیر لائسنس اسلحہ تھا اور وہ پورے صوبے کی صورتحال خراب کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اگر وہ بدامنی پھیلانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کے بہت خطرناک نتائج نکلنا تھے۔ قیوم خان نے یہ سب الزامات تو لگائے، لیکن وہ کوئی ایک ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے کہ خدائی خدمتگاروں کے پاس ایسا کوئی اسلحہ تھا بھی۔ ساتھیوں، قیام پاکستان کی پہلی سالگرہ سے محض 2 روز قبل یہ افسوسناک سانحہ پیش آیا تھا اور سینکڑوں نہتے پاکستانیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اس پر وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ خدمتگار تحریک نے بابڑا قتل عام کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا، لیکن اسے بھی رد کر دیا گیا۔ بابڑا میں البتہ اس واقعے کی یادگار بہت بعد میں تعمیر ہوئی۔ بابڑا واقعے کے بعد باچا خان اگلے تقریباً 6 برس تک قید اور نظر بندی کی تکلیفیں سہتے رہے۔ پہلے انہیں کہا گیا کہ وہ نیک چال چلن کا سرٹیفکیٹ دیں۔ اس کا بٹوین دا لائن مطلب یہ تھا کہ لکھ کر دیں کہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک اب نہیں چلائیں گے۔ جب باچا خان نے انکار کیا تو ایک ہی دن میں مقدمہ چلا کر 3 برس قید کی سزا سنا دی گئی۔ یہ سزا FCR کے تحت سنائی گئی تھی۔ ساتھ ہی یہ FCR یعنی فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ایکٹ انگریزوں نے قبائلی علاقے جنہیں فاٹا کہا جاتا تھا وہاں نافذ کیا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت گرفتار ملزم کو نہ وکیل مہیا کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے اپیل کا حق تھا ایک خاص عرصے تک، لمبے عرصے تک۔ فوری سزا سنا دینا اس ایکٹ کا ایک اہم پوائنٹ تھا۔ کچھ عرصے بعد 3 برس کی سزا بڑھا کر 5 برس بھی کر دی گئی۔ جب یہ 5 برس ختم ہو گئے پھر بھی انہیں فوری رہا نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ عرصے کے لیے راولپنڈی ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا۔ 54 میں 1954 میں باچا خان رہا ہو کر صوبہ سرحد واپس آ گئے، لیکن 2 برس بعد 1956 میں انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنانے کی مخالفت کی تھی۔ کیورس فیلوز ایسٹ پاکستان کے مقابلے میں ویسٹ پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا تھا، اسے 1 یونٹ کہتے تھے۔ یہ انتظام اس لیے تھا تاکہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے الگ الگ صوبوں کے درمیان آبادی کا جو بہت زیادہ فرق تھا وہ ختم کیا جا سکے۔ اس طرح قومی اسمبلی میں مشرقی پاکستان جو کہ ایک ہی بنگالی صوبے پر مشتمل تھا اور اس اکیلے کی آبادی یہاں کے ویسٹ پاکستان کے 1 یونٹ کے 4 صوبوں سے زیادہ تھی، سو ان کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ باچا خان 1 یونٹ کے خلاف تھے کیونکہ اس طرح ان کے صوبے کی الگ شناخت ختم ہو جاتی تھی۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا، لیکن ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر صاحب نے 1 یونٹ کی حمایت کر دی۔ انہوں نے 1954 میں فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر اطلاعات کا عہدہ بھی قبول کر لیا۔ اگلے برس وہ 1 یونٹ یعنی ویسٹ پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ حکومت میں شامل ہونے پر باچا خان نے ڈاکٹر صاحب سے بھائی سے راستے الگ کر لیے۔ اگلے سال 1957 میں باچا خان کو رہا کر دیا گیا۔ اس سے اگلا برس 1958 پھر باچا خان فیملی پر بھاری پڑا۔ اس سال باچا خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب جو ویسٹ پاکستان کے چیف منسٹر کے عہدے سے ہٹائے جا چکے تھے، انہیں لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بظاہر ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ قاتل ایک نچلے درجے کا سرکاری ملازم عطا محمد تھا جسے 2 برس پہلے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس نے بحالی کے لیے ایک اپیل کر رکھی تھی اور یہ اپیل کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہی اپنی CM شپ کے دوران ریجیکٹ کی تھی۔ اسی غصے میں عطا محمد نے ڈاکٹر خان کو قتل کر دیا تھا۔ قاتل عطا محمد گرفتار بھی ہوا اور اسے پھانسی کی سزا بھی دے دی گئی۔ اپنے بھائی کے قتل پر باچا خان نے سخت رد عمل دیا۔ پہلی بار انہوں نے صوبائی کارڈ کو سیاست کے لیے استعمال بھی اسی وقت کیا۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر خان کے قتل سے پٹھانوں اور پنجابیوں کے درمیان نفرت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر نفرت کا یہ رجحان جاری رکھا تو دونوں کے لیے ایک ساتھ رہنا، کو ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیورس فیلوز اب جانتے ہیں کہ طاقت کی لڑائی میں دراصل رنگ، نسل، زبان، مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اس سچائی کا باچا خان کو اندازہ تب ہوا جب انہیں اگلی چوٹ اپنے ہی صوبے کے پشتون ایوب خان سے ملی۔ 1958 میں ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ انہوں نے سیاستدانوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اگلے برس 59 میں
1959 में बाचा खान کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 5 برس سے زیادہ عرصے تک وہ پھر جیل میں رہے۔ اسی سال 1962 میں جب وہ 72 برس کے ہو چکے تھے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انہیں پرزنر آف دا ایئر قرار دیا۔ 1964 میں ایوب خان کی حکومت نے میڈیکل بنیادوں پر باچا خان کو رہا کر کے علاج کے لیے لندن روانہ کر دیا، لیکن باچا خان لندن میں بھی رکے نہیں۔ دسمبر 64 میں وہ افغانستان میں کابل چلے آئے۔ افغانستان کی حکومت 47 سے ہی صوبہ سرحد کو پاکستان سے کاٹنے کی کوششیں کر رہی تھی، کیونکہ افغان حکومت ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر نہیں مانتی تھی۔ وہ صوبہ سرحد میں ایک آزاد پشتونستان یا پختونستان بنانے کے لیے بھی پروپیگنڈا کر رہی تھی۔ تو اسی تناظر میں جب باچا خان نے کابل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو افغان پرائم منسٹر محمد یوسف اپنی پوری کابینہ کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ غفار خان جہاز سے اترے تو فخر افغان زندہ باد، پختونستان زندہ باد کے نعرے بھی وہاں موجود لوگوں کی طرف سے لگائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اپنے قیام کے دوران باچا خان نے ایک بار پھر پشتونوں کے لیے آزاد وطن کی بات شروع کر دی تھی۔ مہاتما گاندھی کے ایک سیکٹری اور بایوگرافر پیارے لال نے 1965 میں کابل میں باچا خان سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ ہسٹورین ایم ایس کوریجو کے مطابق باچا خان نے ان ملاقاتوں میں پیارے لال سے کہا کہ مہاتما گاندھی نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر پشتونوں کو دبایا گیا تو بھارت ان کی مدد کے لیے آئے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں پاکستان پر حملہ کر کے پختونستان، آزاد پختونستان قائم کر دیا جائے گا۔ اب بھارت کا فرض ہے کہ وہ گاندھی کا وعدہ پورا کرے۔ بھارت اور افغانستان اگر ہم سے یعنی پشتونوں سے تعاون کریں تو پختونستان کا مسئلہ بغیر کسی بیرونی مدد اور لڑائی کے حل ہو سکتا ہے۔ باچا خان نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو چاہیے کہ وہ پشتونوں کی مدد کے لیے ہر طرح کا اخلاقی، معاشی اور ڈپلومیٹک پریشر ڈالے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب پاکستان سے کوئی مفاہمت، کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہ سب باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی یہ باچا خان سے براہ راست منسوب نہیں ہیں، بلکہ مبینہ طور پر مہاتما گاندھی کے سیکٹری سے انہوں نے کی تھی۔ پھر سیکٹری پیارے لال نے ہی یہ باتیں لکھی جنہیں ایم ایس کوریجو نے پھر کوٹ کیا۔ ان کی تصدیق یا تردید آج کوئی بھی کرنے کے قابل نہیں۔ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ ان ساتھیوں، یہاں ہم آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جو بات باچا خان سے براہ راست منسوب ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا کہ پشتونستان محض ایک نام ہے، جیسا کہ پاکستان میں سندھ، بلوچستان اور پنجاب نام ہے، اسی طرح یہ بھی ایک نام ہے، یعنی وہ اس کو اپنے صوبے کا ایک نام، ایک پہچان سمجھتے تھے، علیحدگی کی تحریک نہیں سمجھتے تھے۔ تو بہرحال دوستو، باچا خان نے افغانستان میں جلاوطنی کے 8 برس گزار لیے۔ اس دوران 1969 میں وہ بھارت بھی گئے۔ یہ مہاتما گاندھی کا 100واں یوم پیدائش تھا، 100 سالہ تقریبات تھی۔ باچا خان مہاتما گاندھی کے دوست رہے تھے، کانگریس کے اہم اتحادی تھے۔ ان کی آمد پر بھارت کی کانگریس حکومت بہت خوش تھی، بہت اہمیت تھی ان کے لیے اس کی۔ جب وہ دہلی ایئرپورٹ پر جہاز کی سیڑھیوں سے اترے تو ان کے استقبال کے لیے انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی موجود تھی۔ باچا خان کو بھرپور سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے حوالے سے ہونے والی سرکاری تقریبات میں بھی شرکت کی۔ بھارتی صدر وی وی گیری نے انہیں جواہر لال نہرو میموریل ایوارڈ بھی دیا۔ باچا خان نے ہندو مسلم یونٹی کے لیے گاندھی سٹائل میں برت بھی رکھا، یعنی کچھ دیر کے لیے بھوک ہڑتال بھی کی۔ یہ واضح نہیں کہ انہوں نے بھارتیوں کو مہاتما گاندھی کا وہ والا مدد کا وعدہ یاد دلایا یا نہیں۔ بھارت یاترا کے بعد بھی باچا خان پاکستان واپس نہیں آئے بلکہ افغانستان لوٹ گئے، لیکن ادھر پاکستان میں ان کے بیٹے عبدالولی خان کی قیادت میں ان کا سیاسی مشن بہرحال جاری تھا۔ عبدالولی خان نیشنل عوامی پارٹی NAP نیب کے نام سے سیاسی جماعت کو لیڈ کر رہے تھے۔ اسے خدائی خدمتگار کی جگہ قائم کیا گیا تھا کیونکہ سرخ پوشوں پر 1948 میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ نئی جماعت نے 1970 کے جنرل الیکشنز میں قومی اسمبلی کی 6 سیٹس بھی جیتی تھی۔ ساتھیوں، 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے مرکز میں حکومت سنبھال لی تو اسی سال 82 سالہ 82 ایئرز کے باچا خان پاکستان لوٹ آئے، لیکن یہاں ایک اور سیاسی جنگ ان کی پہلے سے منتظر تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نیب کو اپنا سیاسی دشمن سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ نیشنل عوامی پارٹی نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، یعنی عدم تشدد کی پالیسی چھوڑ دی۔ پولیس کے علاوہ حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے بھی نیب کی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں ایسی ہی ایک جھڑپ ہوئی اور بہت سے لوگ جان سے چلے گئے۔ دوسری طرف پارٹی کے ایک رہنما اجمل خٹک تو اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ ملٹری ٹریننگ لینے افغانستان چلے گئے۔ ان کے بارے میں پھر یہ مشہور ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آؤں گا اور یہ علاقہ اپنا فتح کروں گا۔ باچا خان نے وائلنس کا راستہ اختیار کرنے پر اپنے بیٹے عبدالولی خان کی مخالفت بھی کی تھی۔ انہوں نے مسلح جہد و جہد کے آئیڈیا کے متعلق کہا کہ یہ بس ایک بیکار قسم کی تم لوگوں کی مشق ہوگی، اس سے حاصل حصول کچھ نہیں ہوگا۔
تاہم باچا خان کی کوششوں کے باوجود سرحد میں وائلنس جاری رہا۔ 8 فروری 1975 کے روز صوبہ سرحد کے سینئر وزیر حیات محمد خان شیرپاؤ بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حکومت نے نیب پر پابندی عائد کر دی۔ نیب رہنماؤں کی بڑی تعداد گرفتار کر لی گئی۔ ان میں 85 سالہ باچا خان بھی شامل تھے۔ انہیں ایک ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا، تاہم ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے اگلے برس انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ مگر غفار خان کے بیٹے عبدالولی خان سمیت کم از کم 55 لوگوں کو حراست میں رکھا گیا۔ ان لوگوں کو حیدرآباد جیل منتقل کر کے غداری کے مقدمات چلائے گئے، لیکن یہ سیاسی مقدمے بھی زیادہ دیر نہیں چل سکے۔ 1977 میں بھٹو حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ فوجی حکومت نے حیدرآباد سازش کیس ختم کر دیا۔ جنرل ضیاء خود حیدرآباد جیل جا کر عبدالولی خان اور دیگر اسیر رہنماؤں سے ملے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ تمام رہنما رہا ہو گئے۔ باچا خان 78 میں ایک بار پھر 1978 میں افغانستان چلے گئے۔ وہاں وہ 4 برس رہے۔ اس دوران وہ چند ایک بار بھارت بھی گئے۔ 1983 میں جب جنرل ضیاء الحق اپنے وعدے کے باوجود الیکشن کروانے سے مکر گئے تھے اور انہوں نے مارشل لا جاری رکھا ہوا تھا، تو باچا خان پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف چلنے والی MRD تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ اس تحریک کے دوران وہ ایک بار پھر تھوڑی دیر کے لیے گرفتار ہوئے، لیکن میڈیکل بنیادوں پر جلد ہی رہا کر دیے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق 47 سے پہلے اور بعد کے دور میں باچا خان نے اپنی زندگی کے 39 برس 39 ایئرز جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے تھے۔ اسی وجہ سے نیلسن منڈیلا، جنہوں نے سیاہ فاموں کی آزادی کے لیے 27 برس 27 ایئرز کی جیل کاٹی تھی، وہ بھی باچا خان کے فین تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ہم نے آزادی کا سبق باچا خان سے سیکھا ہے۔ دوستو، باچا خان کی سیاسی جدوجہد زندگی کے آخری دنوں تک بڑھاپے میں بھی ختم نہیں ہو سکی۔ ان دنوں وہ چھوٹے صوبوں کو اٹانومی دلانے کے لیے پھر سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے حیدرآباد میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے تجویز دی کہ صوبہ سرحد، بلوچستان اور سندھ پر مشتمل ایک سیاسی اتحاد بنایا جائے۔ یہ اتحاد ملک میں نئے آئین اور صوبوں کو داخلی خود مختاری اٹانومی دینے کے لیے جدوجہد کرے۔ صوبہ اور صوبہ بلوچستان ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری مرضی کے مطابق تم پاکستان کا آئین بناؤ۔ باچا خان نے خبردار کیا تھا کہ اگر یہ ڈیمانڈ نہ مانی گئی تو اس کے خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ اور اگر یہ تم منظور نہیں کرتے تو پھر تم اپنا کام کرو گے اور ہم اپنا کام کریں گے۔ باچا خان نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ 71 میں پاکستان توڑنے کے ذمہ دار جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو نہیں، بلکہ پنجابی جنرلز اور سرمایہ دار ہیں۔ یہ وہی نے بتایا کہ بابا اخیر دنوں میں شیخ صاحب کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 5 پنجابی جرنیل وہ صدر صاحب کے ہاں گئے اور اس کو کہا کہ پاکستان میں حکومت ہو، اختیار ہو، جو کچھ ہو وہ پنجابی کو۔ بٹو صاحب نے فوج کی ایما سے اور پنجاب کے سرمایہ اور جاگیردار کے ذریعے سے اس نے بھی ایک آواز لگا کہ مشرق میں وہ جیت گیا اور مغرب میں جیت گیا۔ مائی کیورس فیلوز، یہ جو 5 جرنیلوں کے جنرل یحییٰ خان کے پاس جانے کی بات باچا خان نے کی ہے، اس کی تردید یا تصدیق تو ظاہر ہے براہ راست ممکن نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی کوئی سوچ، کوئی ایمبیشن نہیں تھے، وہ محض کسی دباؤ کا شکار تھے یا کسی کے مشورے میں آ گئے تھے، یہ بات سمجھنا دراصل حقائق کو جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف بات ہے۔ جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو دونوں اقتدار پر اپنی گرفت قائم رکھنا چاہتے تھے اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ 71 میں دراصل کیا ہوا تھا اور یہ ثبوت کیا ہے، یہ ساری کہانی ہم آپ کو دیکھو سنو جانو پر اپنی اس زبردست سیریز میں دکھا چکے ہیں۔ 1971 کی سیریز میں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس میں وہ سب پروفز اور ریفرنسز موجود ہیں جو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر ساتھیو، باچا خان ایک ہنگامہ خیز اور بھرپور طویل زندگی گزارنے کے بعد 20 جنوری 1988 کے روز پشاور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 98 برس 98 ایئرز تھی۔ انہوں نے زندگی کے 39 ایئرز جیسا کہ ہم بتا چکے جیل میں گزارے تھے، لیکن ان کی زندگی کی طرح ان کی موت بھی افسوسناک طریقے سے کنٹروورشل ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے پشاور یا پاکستان کے کسی بھی شہر کے بجائے افغان شہر جلال آباد میں دفن ہونے کی وصیت کی تھی۔ MS کوریجو کا دعویٰ ہے کہ باچا خان نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں پشتون آزاد ہیں،
यानी वो पाकिस्तान में पश्तूनों को आज़ाद नहीं समझते थे। दूसरी कंट्रोवर्सी ये हुई कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी उनके जनाजे में शिरकत के लिए दिल्ली से पेशावर पहुंच गए। राजीव के साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी थी। जनरल ज़ियाउल हक ने सिक्योरिटी खदशात को जवाज़ बनाकर राजीव गांधी को पेशावर आने से रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अपने रिस्क पर वो पेशावर चले आए। उन्होंने बाचा खान के ताबूत के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। फिर मीडिया से इंग्लिश में गुफ्तगू करते हुए बाचा खान को खराज अकीदत ट्रिब्यूट भी पेश किया। उन्होंने बाचा खान को एक सच्चा खुदाई खिदमतगार करार दिया जो भूख और गुर्बत से आज़ाद एक पुरअमन दुनिया कायम करने के लिए पूरी जिंदगी जदोजहद करता रहा। बाचा खान was truly a खुदाई खिदमतगार. He was an apostle of non-violence, true soldier for freedom. दोस्तों, भारतीय प्राइम मिनिस्टर तो बाचा खान के जनाजे पर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान के डिक्टेटर प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक शरीक नहीं हुए। शायद अपने खिलाफ MRD में गफ्फार खान की बाचा खान की शमूलियत को वो दिल से माफ़ नहीं कर सके थे, या फिर बाचा खान के जनाजे पर भारतीय वज़ीर आज़म की ज़बरदस्ती आमद उन्हें पसंद नहीं आई थी। बहरहाल बाचा खान के जनाजे को खैबर पास के रास्ते अफगान शहर जलालाबाद ले जाकर दफन कर दिया गया। जलालाबाद में अफगान सदर नजीब समेत 2 लाख लोग जनाजे के जुलूस में शरीक थे। नॉन वायलेंस के इस अजीम पैरोकार के जनाजे के जुलूस पर अफसोसनाक वाक़या ये है कि 2 बम हमले हुए। इन धमाकों में 15 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। जब तक वो मनो मट्टी तले चले नहीं गए, तब तक फायरिंग और रॉकेट हमलों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। आज बाचा खान की लेगेसी उनकी सियासी जमात ANP अवामी नेशनल पार्टी की शक्ल में मौजूद है। उनके सूबे को 18वीं तरमीम के ज़रिए खुद मुख्तारी भी मिल चुकी है और सूबे का नाम सरहद से खैबर पख्तूनख्वा भी हो चुका है। हम कह सकते हैं कि बाचा खान का अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा कामयाब रहा और उनकी ख्वाहिशात का बड़ा हिस्सा उनकी ज़िंदगी के बाद ही सही लेकिन पूरा हो गया। आज भी दुनिया भर में पुरम जदोजहद का जहाँ नाम लिया जाता है, वहाँ बाचा खान का नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान अलमारूफ बाचा खान की बायोग्राफी का ये दूसरा और आखिरी हिस्सा यहाँ मुकम्मल होता है। इसका पहला हिस्सा अगर आपने मिस कर दिया है तो आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। इब्राहिम लिंकन की बायोग्राफी यहाँ देखिए और यहाँ जानिए अफगानिस्तान की 4000 साल तारीख पर हमारी एक शानदार डॉक्यूमेंट्री।